مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور محفوظ رکھے، اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، جو آسمانوں کے آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتگان کے ساتھ تخت نشین ہے۔ ساری عزت، سارا جلال، ساری بزرگی یسوع المسیح کی ہے اور اسی کو ملے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ پاسٹر انتخاب ابراہم، اور خدا کے کلام کی چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو خاص ہیں، جو یونیک ہیں، جو نیاب ہیں، جو عظیم ہیں۔ وہ خدا کے کلام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا کے تھرو خدا کے کلام کو بانٹنا، شیئر کرنا مناسب جانا، اور میرا ایمان ہے جب خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ جب بھی کلام سنایا، بولا، پڑھا اور اس پر عمل کیا جاتا ہے تو میریکلز اپیئر ہوتے ہیں، معجزات رونما ہوتے ہیں، زندگیاں تبدیل ہوتی، حالات بدلتے، بیماریاں چنگائی میں، گھاٹے منافع میں، لانتیں برکات میں، ماتم ناچ میں، کمیاں کثرت میں اور کمزوریاں زور میں خدا کے کلام کے وسیلہ سے بدل جاتی ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے اور میرا شخصی تجربہ ایکسپیرینس ہے میری زندگی کا۔ میں نے اپنی خدمت کے دوران بہتوں کے حالات خدا کے کلام کے وسیلہ سے بدلتے دیکھے ہیں، اور ایمان رکھتا ہوں جب آپ بھی خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو یہ تمام باتیں جو میں نے بولی، آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کی زندگی میں بھی کریشن کا کام ہو سکتا ہے، آپ کے لیے بھی خدا آسمان کے دریچے کھول سکتا ہے۔ آمین۔ آئیے جلدی سے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ توبہ ہے، یعنی کہ حقیقی توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے ذہن تبدیل کرنا، یو ٹرن لے لینا، بدی سے پھر جانا اور خدا کی طرف آ جانا۔ توبہ بہت ہی ضروری ہے اس زمین پر رہتے ہوئے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے توبہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے تب تک ہمارا ریلیشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک پاک اور بے عیب اور سٹرونگ ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ توبہ بہت ہی اہم ہمارے زندگی کے اندر جو ہے وہ اہم چیز ہے، جس سے بہت سارے ہمارے عزیز و اقارب، بہن بھائی، دوست، انسان اس زمین پر ناواقف ہیں اس بات سے۔ اگر جہاں توبہ کی بات کی جائے تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں تو اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ تو یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے، اے نکمے آدمی، اگر تو خدا پر ایمان رکھتا ہے تو کوئی بڑا کام نہیں کرتا، کیونکہ خدا پر تو شیاطین بھی ایمان رکھتے، تھر تھراتے اور کانپتے ہیں۔ تو ابلیس بس ایمان رکھتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے ایمان بھی رکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ فیتھ ود ایکشن، ایمان عمال کے ساتھ۔ آئیے خدا کے کلام کی روشنی میں توبہ کو دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب، جسے آپ رسولوں کے اعمال کہتے ہیں، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی آیت پڑھوں گا، اس کے بعد ہم کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ توبہ، حقیقی توبہ کیسی ہے، اور کن لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی توبہ ہے اور کن لوگوں کی زندگی میں حقیقی توبہ کا تجربہ نہ رکھتے ہوئے ان کا نقصان ہوا اور وہ خدا کے ساتھ ریئلی نہ چل سکے، حقیقی طریقے، سچائی اور صداقت کے ساتھ نہ خدا کے ساتھ چل سکے۔ اعمال کی کتاب کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ
تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت آئے، آمین۔ عزیزو، بہنوں، بھائیوں، یہاں پر جو ہے تین چیزوں کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ پہلا ہے کہ پس توبہ کرو، اور دوسرا ہے رجوع لاؤ۔ توبہ کرنے کے وسیلہ سے، رجوع لانے کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور جب گناہ مٹائے جاتے ہیں تو زندگی کے اندر، زندگی کے تمام پورشنز کے اندر، زندگی کے تمام ایریاز کے اندر تازگی آتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو نیم گرمی کی حالت میں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ عبادت ہی کرنی ہے، دعا ہی کرنی ہے، کہیں بھی کر لے۔ پنجابی کی ایک اگزامپل ہے کہ گونگلواں تو مٹی چاڑنی ہے، لیکن خدا اس سے بڑھ کر ایمانداروں سے چاہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا یہ چاہتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا ڈیپلی ریلیشن ہو، گہرا تعلق ہو روح القدس کے وسیلہ سے۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور یوں خداوند کی طرف سے تازگی کے دن آئیں۔ اب میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ میں اپنے ٹاپک پر ہی رہوں گا، توبہ ہمارا ٹاپک ہے، لیکن آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر میں آدم کی بات کروں تو باغ عدن میں کیا ہوا، اس کے وسیلہ سے آپ سب جانتے ہیں کہ آدم نے جب گناہ کیا تو گناہ زہر کی مانند پوری نسل انسانی میں پھیل گیا، زہر کی مانند، اور ہر فرد بشر گناہ آلودہ فطرت کے حوالے ہو گیا۔ تو وہاں پر تین پرسنالٹیز کا، چار پرسنالٹیز کو جو ہے آپ چار پرسنالٹیز کا ذکر کروں گا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے آدم کو سزا دی، اور وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ تو خون اور پسینے کی کمائی کھائے گا، تو مشقت کرے گا، اور عورت کو کہا کہ تو تیرے درد ذے کو بڑھا دوں گا، تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی، اور ابلیس کو کہا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور خاک چاٹے گا، اور چوتھی بات، ایک عورت کی نسل سے آئے گا جس کی ایڑی پر تو کاٹے گا اور وہ تیری کھوپڑی کو کچلے گا۔ چار پرسنالٹیز کے بارے میں خدا نے اپنی زبان مبارکہ سے باغ عدن کے اندر یہ بات کی اور یہ اناؤنسمنٹ کی۔ تو جو آدم نے گناہ کیا اس کی وجہ سے پوری نسل انسانی گناہ آلودہ فطرت کے حوالے ہوگی۔ اس لیے ہر فرد بشر کو، ہر انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور توبہ کا میں نے بتایا کہ ذہن تبدیل کرنا، یو ٹرن لینا، بدی سے اجتناب کرنا، گناہ سے نفرت کر کے خدا کی طرف لوٹ آنا۔ تو اگر کوئی میرا یہ میسج سنتے ہوئے، خدا کے کلام کو سنتے ہوئے کہے کہ یہ تو میرے کام کی باتیں نہیں ہیں، میں نے تو توبہ کر لی ہے، میں نے تو پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، میں تو اب چرچ بھی جاتا ہوں، میں تو اب دعا بھی کرتا ہوں، تو میرے بھائی، میری بہن، یہ بات بڑی خاص ہے۔ پانی کے بپتسمے تک محدود توبہ نہیں ہے۔ میں پانی کے بپتسمے کی مخالفت نہیں کرتا، میں تو خود ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے زمین پر کام کر رہا ہوں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی، اگر دو لوگ بیپٹائز ہونے کے لیے گئے اور کچھ لوگ ساتھ گئے ان کو دیکھنے کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے بھی جا کر کہا کہ میں نے بھی بپتسمہ لینا ہے، نہ انہوں نے تعلیم پائی اور نہ انہوں نے توبہ کی اور نہ انہوں نے یہ ارادہ کیا، جسٹ انہوں نے دیکھا دیکھی وہاں پر بپتسمہ لے لیا، لیکن وہ پرانی زندگی کے اندر رہے، اور ان کی فطرت، ان کی عادات، ان کا لائف سٹائل، ان کا خمیر پرانے کا پرانا رہا۔ آئیے بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں
کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس میں نے بپتسمہ پانی کا لینا ہے اور میں نے نجات پا لینی ہے، اس کے آگے میرا کوئی کام نہیں ہے، میں نے تو بپتسمہ لے لیا ہے۔ نو، یہ کافی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا ڈیپلی ریلیشن ہو، گہرا تعلق ہو، اور وہ پاک اور بے عیب ریلیشن چاہتا ہے خدا کے ساتھ۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا کے ساتھ بھی چلیں، دنیا کے تمام کام بھی کریں، وہ کام جو ناپاکی کے ہیں، جو گناہ آلودہ ہیں، جو کلام کے منافی ہیں، جن سے خدا نفرت رکھتا ہے، وہ کام بھی کرے اور خدا کے ساتھ بھی چلے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو بات میں نے کہی کہ بہت سارے لوگ پانی کا بپتسمہ لے لیتے اور بس کہتے ہیں کہ نجات کا کام ہو گیا۔ میں آپ کے ساتھ ایک بڑی مشہور جو ہے ورس ہے، مشہور یہ حصہ ہے بائبل مقدس کا کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جب یوحنا اشتباگی پانی کا بپتسمہ دے رہے تھے تو بہت سارے لکھا لکھ کے وہاں سے فریسی، صدوقی اور بہت سارے لوگ جو ہے یروشلم کے گرد و نواح سے آئے اور بپتسمہ لینے کے لیے جتھے کے جتھے، ٹولیاں، لا تعداد لوگ آ رہے تھے بپتسمہ لینے کے لیے کہ ہم بھی نجات پائیں۔ وہاں پر یوحنا اشتباگی جو ہیں وہ بیپٹائز کر رہے لوگوں کو، تو یوحنا نے جب ان کو دور سے آتے دیکھا تو بڑی جو ہے خاص الفاظ ہیں اور کڑوے بھی ہیں، سٹرک بھی ہیں، سخت الفاظ ہیں۔ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ جاؤ، یہ بات ہے خاص، جاؤ پہلے توبہ کے موافق پھل لاؤ، پھر بپتسمہ ہے۔ توبہ ریکوائرمنٹ ہے، توبہ ڈیمانڈ ہے بپتسمے سے پہلے۔ میں اس بات کو ڈینائی نہیں کروں گا کہ بپتسمہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہماری زندگی میں اثر رکھتا ہے اور اثر دکھاتا بھی ہے۔ یہ نہیں کہوں گا کہ بپتسمے کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر ہے، لیکن توبہ ڈیمانڈ ہے، توبہ ریکوائرمنٹ ہے بپتسمے سے پہلے یا بپتسمے کے بعد۔ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میرا ایمان ہے؟ ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے کیونکہ میں اس کو لانگ نہیں لے کر جانا چاہتا۔ میں نے پہلے کہا کہ خاص باتیں اور چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع المسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد خداوند یسوع نے شاگردوں کو کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہنا، تو وہ ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن یہ نہیں خداوند یسوع نے کہا تھا کہ روح القدس حاصل کر کے، قوت کا لباس حاصل کر کے بھی ٹھہرے رہنا۔ خداوند یسوع نے یہ نہیں کہا تھا۔ خداوند یسوع نے کہا تھا کہ جب تک قوت کا لباس نہ ملے یہاں پر ٹھہرے رہنا، لیکن شاگرد روح القدس حاصل کر کے، قوت کا لباس حاصل کر کے بھی وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور پھر وہاں پر کیا ہوا؟ عزائے رسانی ہوئی، عزائے رسانی وہاں پر شروع ہوئی، اور رسولوں کے علاوہ ایماندار اور شاگرد پراگندہ ہو گئے، رائٹ لیفٹ بھاگے جب عزائے رسانی ہوئی۔ آج بھی دور حاضرہ کے اندر بھی جب تھوڑی سی عزائے رسانی ہوتی یا کسی کو پریشان، کوئی خادم کو کیا جاتا، اریٹیٹ کیا جاتا یا اس پر حملے ہوتے، تو وہ رائٹ لیفٹ دوسری سٹی میں، دوسری کنٹری میں وہ اپنے پناہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو تب بھی ایسا ہوا کہ رسولوں پر جب وہاں پر یروشلم کے اندر عزائے رسانی ہوئی تو امامدار پراگندہ ہوئے، اور جو فلپس ہے، مبشر فلپس جو ہے، وہ سامریا میں چلے گئے۔ تو سامریا میں جا کر انہوں نے انجیل کی بشارت کا کام شروع کر دیا۔
انجیل سنانا شروع کر دی، اور وہاں پر بڑے بڑے میریکلز اپیئر ہوئے، بہت سارے معجزات وہاں پر رونما ہوئے، اور لوگ معجزات کو دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لائے خداوند یسوع المسیح پر۔ خداوند یسوع المسیح پر بہت سارے لوگ لا تعداد ایمان لے آئے، اور لکھا ہے کہ وہاں ایک شمعون نام کا جادوگر تھا، اور لکھا ہے کہ اس جادوگر نے سامریا کے لوگوں کو بہت سالوں سے حیران کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جادوگری کے ذریعہ سے معجزات کرتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی بڑی چیز ہے، یعنی کہ بڑی خدا کی قدرت ہے، جسے بڑی کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ لیکن یسوع المسیح کے وسیلہ سے فلپس اس سے بھی بڑے بڑے کام کرنا شروع ہو گیا، اور کیے، کیونکہ روح القدس کے وسیلہ سے وہ کام ہو سکتے ہیں جو جادوگر زندگی بھر نہیں کر سکتے، زندگی بھر نہیں کر سکتے۔ اور جب فلپس کو اس نے شمعون جادوگر نے دیکھا کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کر رہا ہے، میں نے تو لوگوں کو حیران کر رکھا تھا، میں نے تو سامریا کے لوگوں کا ذہن بند کر دیا ہوا تھا کہ اس سے بھی کوئی آگے کام ہے، تو یہ فلپس تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ اور لکھا ہے کہ شمعون جادوگر بھی ایمان لے آیا یسوع مسیح پر، اور وہاں لوگ بپتسمے لے رہے تھے، اور شمعون جادوگر نے بھی بپتسمہ لیا، اور لکھا ہے کہ شمعون جادوگر فلپس کے ساتھ رہا کیا، یعنی کہ ساتھ ساتھ، اس کا مطلب ہے میٹنگز میں، ایوانجیلیکل میٹنگز میں، وزٹ میں، میریکلز میں، سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اور تجربہ اس کی زندگی میں اس بات کا تھا، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارا ٹاپک توبہ ہے، آپ بھول سکتے ہیں لیکن میں اپنے ٹاپک پر ہی رہوں گا۔ حقیقی توبہ کی بات کر رہا ہوں، لفظی توبہ کی نہیں۔ یہ کچھ لوگوں کی یہ توبہ ہوتی ہے، جب کوئی حادثہ چھوٹا سا ہوتا ہے یا کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتے ہیں، میری توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ بائبل کی 66 کتابوں میں کہیں پر بھی کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنے کو نہیں کہا گیا۔ توبہ جو ہے وہ دل سے ہے، اور توبہ جو ہے وہ حقیقی توبہ جو ہے وہ بار بار کی توبہ نہیں ہوتی۔ تو شمعون جادوگر نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، تجربہ کیا، لیکن اس نے بپتسمہ لے لیا ہے، یہ میریکلز دیکھ رہا ہے، فلپس کے ساتھ ساتھ ہے، کلیسیا میں شامل ہو گیا ہے، ایمانداروں کی جماعت میں اس کا نام جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، لیکن اس کی جو فطرت ہے، اس کا جو خمیر ہے، اس کی جو پرانی نیچر ہے، وہ پرانی کی پرانی ہے، بدلی نہیں ہے۔ اس کی نیت جو ہے، خاص بات ہے، اس کی نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہے، اس کا دل جو ہے وہ پاک نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کسی کے دل کا اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا تھرمامیٹر ہے؟ لیکن میں کلام کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کلام کی روح میں بات کر رہا ہوں، آگے جا کر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور لوگوں نے وہاں پر کثرت کے ساتھ لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، بپتسمے لے، اور ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوتے گئے۔ اور لکھا ہے کہ جب یروشلم کے اندر رسولوں نے یہ سنا کہ سامریا کے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، وہ مسیح کے نام کا بپتسمہ لے رہے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ پس تم جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ تو فلپس وہاں پر ارشاد اعظم کی تکمیل کر رہے تھے، اور لوگ بپتسمے لے رہے تھے۔ تو جب شاگردوں نے سنا، رسولوں نے، کہ سامریا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے یسوع مسیح کو، اس کے کلام کو قبول کر لیا ہے، تو لیکن بات کیا ہے کہ انہوں نے روح القدس ابھی تک حاصل نہیں کیا، روح القدس کا بپتسمہ ابھی تک نہیں لیا، جس کا یسوع مسیح نے کہا تھا، یوحنا نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جب جو میرے بعد آتا ہے وہ یعنی کہ یسوع المسیح مجسم کلمہ، یہودا کے قبیلے کا ببر، ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، جس کا چہرہ آفتاب کی مانند ہے، جب وہ آئے گا تو وہ تمہیں روح اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔
ہاللیلویا! اس بڑی برکت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے۔ تو جب شاگردوں نے، رسولوں نے یہ سنا تو انہوں نے پترس اور یوحنا کو بھیجا سامریا کے اندر کہ جاؤ۔ جب لکھا ہے کہ پترس اور یوحنا سامریا میں گئے تو انہوں نے جا کر لوگوں پر ہاتھ رکھے اور دعا کی، اور لوگ روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ پانے لگے، یعنی کہ اپنی زندگی میں روح القدس کو حاصل کرنے لگے۔ تو وہاں پر بڑی، یہ ایک بڑا روحانی ماحول تھا کہ لوگ روح القدس کو حاصل کر رہے، غیر زبانیں بول رہے، کیونکہ روح اور آگ کا بپتسمہ حاصل کر رہے تھے۔ لوگ تجربہ روح القدس کے بپتسمے کا کر رہے تھے۔ تو جب شمعون جادوگر نے ان کو دیکھا ہاتھ رکھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اور لوگوں کو روح القدس حاصل کرتے اور غیر زبانیں بولتے دیکھا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب شمعون جادوگر نے دیکھا اور روپے لے کر آیا، یعنی کہ ایسا آپ یوں سمجھ لیجئے ایک بریف کیس پکڑا ہوگا اور لے کر آیا ہوگا پترس کے پاس کہ پترس یہ روپیہ پیسہ لو اور یہ اختیار مجھے بھی دو۔ ایسا ہی لکھا ہے کہ یہ اختیار مجھے بھی دو، میں بھی لوگوں پر ہاتھ رکھوں اور لوگ روح القدس انعام میں پائیں۔ اب اس نے بپتسمہ لیا ہے، میریکلز دیکھ رہا ہے، ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو گیا ہے، لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہے خدا کے ساتھ۔ یہ بھی اگر اس کی نیت خالص ہوتی، اس کا دل پاک ہوتا، تو یہ بھی لائن میں لگ جا کر میرے اوپر بھی ہاتھ رکھے، میں بھی مشتاق ہوں، میں بھی منتظر ہوں، میں بھی متلاشی ہوں روح القدس کا، مجھے بھی چاہیے، میں بھی نجات پانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جادوگری پیسے دے کر، سونا چاندی دے کر سیکھی جاتی ہے، تو اس میں بھی وہی پرانا خمیر جو اس کے اندر تھا، اس کی پرانی نیچر تھی، اس کی پرانی عادت تھی، اس کی خالص نیت نہ تھی۔ روپیہ پیسہ لے کر آیا کہ یہ روپیہ پیسہ لو اور مجھے بھی یہ اختیار دو، تو پطرس نے کہا تیرے ساتھ تیری دولت بھی غارت ہو، تباہ برباد ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ایک کڑوی پت میں جو ہے وہ گرفتار ہے، اس کے بند میں۔ اور اس نے پھر ریکویسٹ کی کہ تم خدا سے دعا کرو کہ ان میں سے کوئی بھی آفت، کوئی بھی بات میری زندگی میں پوری نہ ہو۔ بپتسمہ لے لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ توبہ موسٹ امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر، خالص نیت بہت ضروری ہے۔ میں نے لوگوں کو بپتسمہ لینے کے بعد نشہ کرتے، گالیاں دیتے، دوسروں کی زمینوں پر قبضے کرتے، روحانی زناکاری کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ بپتسمہ آپ کو خدا کے ساتھ سٹرونگ ریلیشن میں نہیں لے کر جائے گا۔ آپ کی خالص نیت، بپتسمہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور مسٹ ہے کہ بپتسمے کی مخالفت نہیں کر رہا، میں بپتسمے کی خود تعلیم دیتا اور لوگوں کو بیپٹائز کرتا ہوں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ بپتسمے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ پرانی عادات، پرانا خمیر آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، جس طرح پولس رسول نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، گویا ہم نے اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ دفن ہونے کے مشابہ ہے، جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں تو آپ دفن ہونے کی جو ہے اظہار کرتے ہیں، اس کے مشابہ ہے۔ تو اگر آپ کے اندر آپ نے توبہ نہیں کی، دیکھا دیکھی کا بپتسمہ لیا ہے، تو میرے عزیز و خدا کا کلام تقاضا کرتا ہے کہ تجھے، اے میری بہن، اے میرے بھائی، تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا تو پانی کا بپتسمہ تیرے لیے پھندا بن جائے گا، کیونکہ جو جان بوجھ کر بھی گناہ میں زندگی گزارتا ہے وہ سزا پائے گا، وہ سزا پائے گا۔ آمین۔
تو شمعون جادوگر نے بپتسمہ لیا، جماعت میں شامل ہوا، میریکلز دیکھے، لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس کی توبہ حقیقی توبہ نہیں تھی۔ تو آج خدا کا کلام تقاضا یہ کرتا ہے، اگر آپ نے آج بپتسمہ لے لیا ہے لیکن ابھی تک توبہ نہیں ہے، ابھی تک روح القدس زندگی میں نہیں ہے، ابھی تک مکمل طور پر نجات نہیں ہے، نجات کا مطلب ہے خلاصی، چھٹکارا، رہائی، آزادی، مخلصی، گناہوں سے، مروسی گناہوں سے، خاندانی، نسلی، زمینی، وراثتی، ابلیسی تمام لعنتوں سے چھٹکارا، نجات کا مطلب، نشے سے، روحانی زناکاری سے، بغض، کینہ، نفرت اور حرام کاری، لسٹ، ان تمام سے چھٹکارا جو ہے وہ بہت ہی لازمی ہے اگر آپ خدا کے ساتھ ڈیپلی ریلیشن بنانا چاہتے ہیں، روح القدس کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ روح القدس کے بغیر آپ بانجھ ہیں، نجات کے بغیر آپ بانجھ ہیں، اور بانجھ کی نہ سسرال میں، نہ مائکے میں، نہ سوسائٹی میں، اور نہ کسی پورشن میں آپ جانتے ہیں اس زمین پر ویلیو نہیں ہوتی۔ میں حقیر نہیں کہہ رہا اسے، آپ نجات اور روح القدس کے پھلوں اور اس روح القدس کی نعمتوں کے بغیر آپ بانجھ ہیں، اور روح القدس تب آتا ہے زندگی کے اندر جب آپ پاک ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کی نیت پاک ہو جاتی ہے، تب روح القدس آپ کی زندگی میں آتا اور آپ کو روح القدس اپنے پھلوں اور نعمتوں سے معمور کرتا ہے، اور پھر آپ کی توبہ جو ہے وہ حقیقی توبہ ہوتی ہے۔ اور میں آخری بات کروں گا، یوحنا کے خط میں لکھا 4 کیٹاگریز ہیں اس زمین پر، یہ 4 کیٹاگریز لکھی نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں پر 4 کیٹاگریز لکھی ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ بات کروں گا آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ 4 کیٹاگریز یہ اس طرح ہے کہ لکھا نہیں ہے۔ ایک کیٹاگری وہ ہے کہ لوگ گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، اور دوسری کیٹاگری کہ لوگ گناہ کرتے اور سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا۔ تیسری کیٹاگری یہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے اور توبہ کرتے رہتے ہیں، بار بار گناہ، بار بار توبہ۔ لیکن چوتھی کیٹاگری یوحنا کے خط میں لکھا ہوا ہے، اب بات جو ہے وہ لکھنے کی میں نے کی ہے، وہاں پر لکھا ہوا کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس میں اس کا تخم بنا رہتا ہے۔ خدا سے پیدا ہونا یعنی کہ توبہ کرنا، بپتسمہ لینا، اس کے بعد خدا کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ چلنا اور روح القدس کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا، پھر نئے سرے سے پیدا ہونے کا انسان تجربہ حاصل کرتا ہے، اور جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے خدا سے پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ شمعون جادوگر کی طرح پرانی اور گندی ناپاک نیت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ پرانی گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کی فطرت، اس کی ویلیو، اس کا سٹیٹس، اس کی سوچیں، خیال، ایوری تھنگ جو ہے وہ نیا ہو جاتا ہے۔ تو آج خدا کے کلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ پانی کا بپتسمہ، فقط پانی کا بپتسمہ، دیکھا دیکھی کا بپتسمہ، جس طرح یوحنا اشتباغی کے دور میں لوگ آئے دیکھا دیکھی، آج بھی لوگ 10 لوگ ٹیوبل پر بپتسمہ لینے جاتے، اور جو ساتھ گئے ہوتے ہیں ان میں سے کہتا ہے نہیں ہون میرا بھی دل کرتا ہے کیا میں بھی لے لواں۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بپتسمہ کیا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا اس بات کا، لیکن وہ دیکھا دیکھی پھر آ کر وہ اپنی ڈبی نکالتا سگریٹ کی اور سگریٹ لگاتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ تو نے تو ابھی بپتسمہ لیا ہے اور پھر سگریٹ پی رہا ہے۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں پہلے ڈبی پینا سا لیکن ہون میں 2-3 پینا۔ اس کا میرے عزیز تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ حقیقی توبہ ہو، حقیقی توبہ جو ہے وہ خدا پرستی سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا نتیجہ نجات ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے
برکت پر برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے نجات دے اور اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اپنے سروں کو جھکائیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک یہوہ پاک خدا، تو جو بناتا پورا کرتا اور قائم کرتا ہے، تو نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کو، جو مجسم کلمہ ہے، جو آسمانوں کے آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتگان 24 بزرگوں چاروں جانداروں کے ساتھ تخت نشین ہے، خداوند اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو نے اسے اس لیے بھیجا کہ لوگ نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے بہتوں کو نجات دینا اور رہائی دینا، یسوع المسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ God bless you.